الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، ہو چکا انتظام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، بس یہی ہے پیام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا گئے، مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوستو چین کی نیند سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا، 4 یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا بس جنازے پہ سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا، تیری دلہن جو آئی سہاگن اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ موت کیوں دیتے ہیں؟
اللہ آپ بندوں کو کیوں مارتے ہیں؟ اللہ لوگوں کے جسموں سے روح کو کیوں نکال لیا جاتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ وقت گزرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر جو سوال تھا اللہ نے اس کو محو کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اندر بیج ڈالا، کاشتکاری کی۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد دانے کو علیحدہ کیا، بھوسا علیحدہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ آپ نے یہ فصل کیوں کاٹ دی؟ کتنی بہترین لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ فصل پک چکی تھی۔ اللہ جب فصل پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ میں نے دانے کو الگ کر دیا، بھوسے کو الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ اللہ آپ موت کیوں دیتے ہیں، اللہ نے وہی سوال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا۔ تو پھر میرے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جس طرح کھیتی پک کر تیار ہو گئی آپ نے اسے کاٹ دیا، اسی طرح جب بندوں کی زندگی کی فصل پک جاتی ہے تو میں انہیں دنیا کے اندر موت دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا من اقیس الناس و احزم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، دانا، دانشمند کون ہے؟ آج جو دانشمند اسے سمجھتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے، جو دنیاوی معلومات زیادہ رکھتا ہے، جس کے پاس مال پیسہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبوت کی نظروں میں دانا، سمجھ مند، دانشمند کون ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ سمجھ مند، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دانشمند وہ بندہ ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا نبوت کی نظروں کے اندر سمجھدار بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، میرے صحابہ لذات کو ختم کرنے والی چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا وما حازم اللذات یا رسول اللہ، لذات کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الموت، لذات کو ختم کرنے والی چیز کا نام موت ہے۔ یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے، روزانہ مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والے اعلانات، روزانہ آباد ہونے والے قبرستان مجھے اور آپ کو ایک خاموش میسج دیتے ہیں، خاموش پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح آج مسجد کے میناروں سے میرا اعلان بلند ہوا، کل ایک وقت آئے گا کہ تیری موت کا اعلان بھی اسی طرح بلند ہوگا۔ یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے مجھے اور آپ کو خاموش پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح غسل دے کر سفید لٹھے کا کفن پہنا کر ہمیں چارپائی کے اوپر اٹھایا گیا، کلمہ شہادت کی بعض مرتبہ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، وہ اٹھنے والا جنازہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، آپ کو چارپائی پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ دنیا سے جانے والا جب غسل کے تختے کے اوپر اسے غسل دیا جاتا ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے جس طرح آج مرنے کے بعد میرے جسم سے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے، مجھے نہلایا گیا، میرے جسم پہ بیری کے پتوں
ہاتھوں سے گرم کیا ہوا پانی ڈال دیا گیا، میں غسل دینے والوں کے ہاتھ میں بے بس بن چکا ہوں، وہ مجھے دائیں کروٹ پہ لٹاتے ہیں میں بول نہیں سکتا، بائیں کروٹ پہ لٹاتے ہیں بول نہیں سکتا، وہ مجھے تختے پہ بٹھا کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں میں بول نہیں سکتا، وہ میرے پوشیدہ اعضاء کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں میں بول نہیں سکتا، مجھے نہلانے کے بعد سفید لٹھے کے اندر کفن پہنا دیا جاتا ہے، یہ کفن پہننے والا مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کی یہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر آپ کو سفید لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے گا۔ یہ قبرستان جو آباد ہو رہے ہیں، یہ روزانہ دفن ہونے والے آباد ہونے والے قبرستان مجھے اور آپ کو خاموش پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ کو اسی طرح منو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ قبر کے اندر بند ہونے والا، اندھیر کوٹھڑی کے اندر جانے والا مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، روشنیوں کے اندر زندگی گزارنے والوں، روشنیوں کے اندر وقت گزارنے والوں، ایک دن آئے گا جب اندھیر کوٹھڑی سے آپ کا بھی واسطہ پڑے گا، جسے قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، جس کی قبر کے اندر بستر کا انتظام نہیں ہوتا، کسی جائے نماز کا انتظام نہیں ہوتا، کسی چادر بیڈ شیٹ کا انتظام نہیں ہوتا، کسی چٹائی اور گدے کا انتظام نہیں ہوتا، وہ مٹی کے اوپر لیٹنے والا پیغام دے رہا ہوتا ہے، نرم گدوں کے اوپر لیٹنے والوں، نرم بستروں کے اوپر رات گزارنے والوں، ایک دن آئے گا کہ تمہیں اسی طرح مٹی کے اوپر لٹا دیا جائے گا۔ قبر کے کیڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دن آئے گا جب میں تیرے جسموں کو کھا جاؤں گا۔ یہ ہر چیز ہمیں یاد کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم اپنی موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی ہر چیز انسان کو پیغام دے رہی ہوتی ہے، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر اللہ نے فنا رکھی ہے اور وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ روزانہ صبح نکلنے والا سورج، طلوع ہونے والا سورج مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ غروب ہوتے وقت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے طالب علم، اے انسان، جس طرح آج میں ڈوب گیا اسی طرح تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا، تیری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ یہ روزانہ جو درخت کاٹے جاتے ہیں، درختوں کا فرنیچر بنایا جاتا ہے، درختوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، یہ درخت مجھے اور آپ کو فنا کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ جب زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا ننا منا پودا بنتا ہے، پھر تن آور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسے کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے، اس درخت کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ وہ مجھے ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح آج کئی سالوں کے بعد میرا وجود ختم ہو گیا، ایک دن آئے گا کہ آپ کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ جب بندے پہ موت آتی ہے، موت نہ بچپن کو دیکھتی ہے، موت نہ جوانی کو دیکھتی ہے، موت نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، موت نہ امیری کو دیکھتی ہے، نہ غریبی کو دیکھتی ہے، نہ وہ دکاندار کو دیکھتی ہے، نہ وہ ملازم کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسان کو دیکھتی ہے، نہ وہ گداگر کو دیکھتی ہے، نہ وہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، نہ وہ محلات کو دیکھتی ہے، نہ وہ گھروں کو دیکھتی ہے، وہ سیر سیاحت کی جگہ کو بھی نہیں دیکھتی، وہ بازار کو بھی نہیں دیکھتی۔ جب بندے کی موت کا وقت متعین ہوتا ہے، وقت آ جاتا ہے، انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، گاڑی کے اندر بھی موت آ جاتی ہے۔ آپ حضرات نے تصاویر کے اندر دیکھا ہوگا مری کی طرف جانے والے گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، اوپر سے برف باری ہو رہی ہے، گاڑی ہی کے اندر اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں، آخری وقت آ جاتا ہے، موت کسی کو نہیں دیکھتی، اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گا یا واپس نہیں پہنچ سکے گا، راستے کے اندر ہوگا۔ جس کی موت کا وقت جہاں لکھا جا چکا ہے، موت وہاں پہ آ کے اس بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
یہ جو حضرات مری کے اندر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیشے بند کر چکے تھے، ہیٹر چلا چکے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر بچ جائیں، سردی سے بچ جائیں، ہر اعتبار سے بچ جائیں، لیکن ان کی موت اندر لکھی ہوئی تھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں پہ آ کے پکڑ لے گی۔ ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ موت روزانہ چند اعلانات کرتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور واخرب الدیار واطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو محلات کو، گھروں کو، بستیوں کو ویران کر دیتی ہوں اور قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں۔ کوئی بھی بندہ میرا ذائقہ چکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہر بندے کے اوپر موت نے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زندگی کتنی باقی ہے، زندگی کب ختم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام مالک کی آنکھ کھلی تو سوچنے لگے 5 سے مراد 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا مراد ہے؟ اس دور کے اندر خوابوں کی تعبیر کے جو ماہر تھے تو کسی بندے کے ذریعے خواب ان کی خدمت کے اندر پیش کیا کہ اس خواب کی تعبیر بتلائیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ 5 انگلیوں کی طرف اشارے سے مراد قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جس کے اندر اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان 5 چیزوں کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کب آئے گی، بارش کب اترے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ جائے، ہمیں تو محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، اس وقت بارش ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، تو ان محکمہ موسمیات والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جب بھی محکمہ موسمیات والے بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ 10% بارش ہونے کا امکان ہے، 50% بارش ہونے کا امکان ہے، قطعی اور یقینی طور پہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں کہ 90%، 100% اس وقت بارش ہوگی، لیکن بارش کے قطرات کو وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ بارش کے قطرے اس کائنات کے اندر کتنے آئیں گے۔ بارش بھی ہوگی، بارش کے ساتھ ہوا بھی ہوگی، ہوا کے ساتھ طوفان بھی ہوگا، یہ نہیں بتلا سکتے۔ یہ سارا کا سارا علم صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہاں بھی کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بعض مرتبہ جیسے بتلاتے ویسے ہو جاتا ہے، لیکن جب ماں کے رحم کے اندر نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور ابھی اسے 4 مہینے نہیں گزرے ہوتے، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، اگر آپ اس وقت کہیں کہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتائیں بچہ پیدا
ہوگا یہ بچی پیدا ہوگی اس وقت وہ نہیں بتلا سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ میرے اللہ کو پتا، بلکہ اللہ کو پتہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی، سعید ہوگا یا شقی، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، کتنا رزق ملے گا، اس ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کو کس زمین کے اوپر موت آئے گی اس کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مری کے اندر مجھے موت آنی ہے تو انسان مری کا سفر نہیں کرتا۔ جس انسان کو پتہ ہے آزاد کشمیر، سوات، ناران کا غان ان علاقوں کے اندر مجھے موت آئے گی، وہ ان علاقوں کا رخ نہیں کرتا، اپنے گھر کے اندر وقت گزار لیتا ہے۔ اللہ نے موت کا علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس ہی اس کا علم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک بندہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ بندے کا رزق مکمل ہوتا ہے، اللہ موت کو بھیج دیتے ہیں، پھر بہانے بنتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ جب بھی گھروں کے اندر کوئی فوت ہو جائے، کسی کا بڑا فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، چھوٹا فوت ہو گیا، ہم اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہا کریں۔ اللہ میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا بیٹا تیرے والد زندہ ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا نہیں حضرت وہ تو فوت ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ تیرے دادا زندہ ہیں، نانا زندہ ہے؟ حضرت وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا والد کے فوت ہونے کے بعد بھی آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے تو میری نصیحت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جس نوجوان نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مرتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والد کو غسل دیا، جس نے اپنے والد کی چارپائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جس نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھی، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو قبر کے اندر اتارا، اس کی زندگی کے اندر اب بھی تبدیلی نہیں آئی، اس کی دل کی دنیا کے اندر اب بھی انقلاب برپا نہیں ہوا۔ اب تو زندگی کا رخ بدلنا چاہیے تھا، اب تو گناہوں سے نیکیوں کی طرف یو ٹرن لینا چاہیے تھا، اب تو دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا۔ اگر زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اب بھی نیکیوں کی طرف رجحان نہیں ہوا، اب بھی زندگی کے اندر نیک اعمال کا شوق نہیں ہوا، تو فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میری نصیحت اس وقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی انگوٹھی تھی، اس پر عبارت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انگوٹھی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، اللہ مجھے سعادت کی زندگی دے، بختوں والی زندگی دے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے ساتھ ایک بندے کو رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں تو سیکٹری رکھے جاتے ہیں، مختلف شعبہ جات کے اندر بندے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس صحابی نے بندے کو جو رکھا ہوا تھا اس کے ذمہ صرف ایک کام لگایا ہوا تھا، مجھے موت کی نصیحت کرتے رہا کرو، مجھے موت یاد دلاتے رہا کرو تاکہ موت میرے سامنے رہے۔ لیکن جس وقت اس صحابی کی داڑھی کے اندر سفید بال آئے
تو اس بندے کو چھٹی دے دی کہ اب تم جا سکتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب موت یاد کروانا ضروری نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا اب تو میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں اور مجھے موت یاد کروانے کے لیے سفید بال ہی کافی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا ملک الموت اپنے آنے سے پہلے کچھ قاصد تو بھیج دیا کر، کچھ پیغام میسج تو بھیج دیا کر تاکہ بندہ تیاری کر لے۔ تو ملک الموت عزرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ میں پیغامات بھیجتا ہوں لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی کے بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا، چاندی کا آ جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بھی موت کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ کسی بندے کے دانت کا ٹوٹ کے گر جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہوتا ہے۔ بندے کی کمر جھک جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ بھی موت کا پیغام ہوتا ہے۔ پوتے کا پیدا ہو جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں پیغامات بھیجتا رہتا ہوں لیکن لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر جسم پہ داڑھی میں بالوں کے اندر سفید بال آ جائے تو اس کو دیکھ کے کہا کریں کہ اب میری زندگی تھوڑی رہ چکی ہے، اب تو میں موت کے قبر کے قریب ہو چکا ہوں۔ اگر انسان کے دانت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، انسان اپنی موت کو، قبر کو یاد کیا کرے اب میں چند لمحوں کا، چند دنوں کا مہمان رہ چکا ہوں، کس وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک آن آگے ہو سکتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو بستر کے اوپر موت آئے اور قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جو بندہ دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اگرچہ بستر پہ موت آتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا انما نستحیی والحمد للہ، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے ہم تو حیا کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں جس حیا کی بات کر رہا ہوں وہ حیا تم نہیں سمجھ رہے، یا رسول اللہ وہ حیا کی حقیقت بتلا دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، انسان اپنے سر کی حفاظت کرے، سر نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے ان کی حفاظت کرے، والبطن وما وعا، انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ نے جن اعضاء کو جمع کیا ہے انسان ان اعضاء کی حفاظت کرے، ولتذکر الموت والبلا، انسان اپنی موت کو یاد کرے اور موت کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے کہ جب موت آئے گی مرنے کے بعد مجھے قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، قبر میرے جسم کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، جب میت کی تدفین ہونے لگی اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجمع سے کچھ دور قبر کے پاس چلے گئے تو کوئی شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت آپ ہی میت کے قریبی ہیں، آپ کیوں دور چلے گئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب میں اس قبر کے پاس آیا تو قبر نے مجھے مخاطب کر کے کہا عمر تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا جب کسی کو میرے اندر دفن کیا جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قبر سے کہا مجھے بتلا تو صحیح تو میت کے ساتھ معاملہ کیا کرتی ہے، دفن ہونے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟
تو قبر کے اندر سے مجھے جواب ملا، جب کسی کو میرے اندر دفن کیا جاتا ہے میں کفن کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہوں، میں گھٹنے کو ٹانگوں سے رانوں سے جدا کر دیتی ہوں، میں بازو کندھے سے جدا کر دیتی ہوں، میں ہڈیوں کو گوشت کو علیحدہ کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ کے رونا شروع کر دیتی ہیں اور فرمانے لگے کہ قبر کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے، اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا عثمان آپ کی مجلس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر انسان کے لیے یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا پھر انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ انسان اپنی موت کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے۔ یہ جو مری کے اندر واقعہ ہوا، لوگ ویڈیوز کو آگے بھیج رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے دوست موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے، موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو ہم گھر ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے۔ جب ہمارا آخری وقت آئے گا ہمیں نہیں پتہ ہمیں کوئی غسل دینے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارا جب آخری وقت آئے گا ہمیں نہیں پتہ ہماری کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں پتہ جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو ہماری قبر کے پاس کھڑے ہو کے کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنے والا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ آخری وقت کے اندر ہمیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سرگودا علاقے کے ایک زمیندار تھا، اس کو اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد دریا کے اندر ڈال دیا۔ وہ زمیندار تھا، امیر بھی تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، جائیداد بھی دی تھی۔ وہ لاش دریا سے ہوتے ہوئے چھوٹی نہر کے اندر آ گئی۔ نہر کسی علاقے کے قریب سے گزر رہی تھی، کسی بندے کی نظر پڑی، اس نے بستی والوں کو علاقے والوں کو جمع کیا، لاش کو نہر سے باہر نکالا گیا۔ پہچان نہیں ہو رہی تھی کس بندے کی لاش ہے، چنانچہ قریب تھانے کے اندر اطلاع دی گئی تو پولیس والوں نے لاش کو آ کے دیکھا، پہچان نہ کر سکے تو پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کون ہے، آپ اسے غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دو۔ لیکن بستی والے بہت زیادہ غریب تھے، کہنے لگے ہم میں سے کوئی ایک بندہ اس کے کفن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی ایک بندہ کفن نہیں دے سکتا۔ میں جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں ان سے درخواست کروں گا اللہ زندگی کے اندر کبھی موقع دے، بلکہ بار بار مواقع ملتے رہتے ہیں تو لوگوں کے لیے کفن کا انتظام کر دیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کو کفن پہنائے گا اللہ اسے خالص ریشم کا لباس جنت کے اندر پہنائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن پہنانے پر فضیلت ارشاد فرمائی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ پورے کفن کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، تو تھانے والے کہنے لگے بستی والے مل کر کفن خرید لو تاکہ آخری جو ان کا انجام ہے قبر کے اندر دفن کرنا ہے وہ مکمل ہو سکے۔ چنانچہ قریب جو مسجد تھی، مسجد کے اندر کسی بندے نے اعلان کیا ایک لاوارث لاش ہے، لاوارث لاش کو کفن دینا ہے، لوگ چندہ لے کر آئے، جس طرح مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کیا جاتا ہے تو
کفن کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا، کوئی 1 آنا لے کے آیا، کوئی 8 انڈی لے کے آیا، اس طریقے سے ان پیسوں کا کفن خریدا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھ کر جب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے، 4 نوجوان گاڑی کے اندر سوار ہو کے اسی بستی کے اندر پہنچے، کہنے لگے ہمیں لاش کا چہرہ تو دکھلاؤ۔ جب لوگوں نے کفن ہٹایا تو ان نوجوانوں نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، رو کر کہنے لگے یہ تو ہمارا والد ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ غسل کیسے دیا، کفن کیسے پہنایا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ چندے کا کفن تیرے والد کو پہنایا گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے جب امیر کبیر زمیندار والد کا آخری وقت آئے گا تو چندے کا کفن دیا جائے گا۔ ہمارا والد اربوں روپے کا مالک ہے، جائیداد بھی ہے، دکانیں بھی ہے، بینک بیلنس بھی اس کا بہت سارا موجود ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ آخری وقت کے اندر اپنے ہی پیسوں کا کفن نہیں مل سکتا۔ امام غزالی نے فرمایا موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو کوئی ہمیں غسل دینے والا ہو، نماز جنازہ پڑھنے والا ہو، اللہ کوئی اس وقت ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، درد دل کے ساتھ آتے ہیں، ان کا دل بھی جنازے کے دوران رو رہا ہوتا ہے، نماز جنازہ کے وقت ان کی آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا 40 ایمان والے اگر کسی مرنے والے کے بارے میں یہ کہہ دے مرنے والا اچھا تھا، اللہ ان 40 بندوں کی وجہ سے مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھا کریں، اور یہی وجہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو مراقب موت بتلایا کرتے تھے کہ روزانہ مراقب موت کیا کریں۔ مراقب موت کا کیا معنی؟ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں، اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ میری زندگی کا آخری لمحہ، آخری گھڑی آ چکی ہے، میرے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پاؤں کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، ناک کے نتنے سے روح باہر نکلتی ہے۔ یہ تصور کریں میرے جسم سے روح نکل رہی ہے، اب روح میرے جسم سے نکل گئی، میں چارپائی کے اوپر پڑا ہوں، میری بیوی، میرے والدین، میرے بچے، بہن بھائی، رشتہ دار وہ میرے قریب ہیں، سارے رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، حتیٰ کہ مجھے غسل دیا گیا۔ تختے کو تصور کریں کہ مجھے تختے کے اوپر لٹا دیا گیا، میرے کپڑے اتار دیے گئے، مجھے میرے جسم کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، پھر مجھے کفن پہنا رہے ہیں، پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ جب میری چارپائی کو کندھوں پہ رکھا گیا، میری بیوی بھی چارپائی کو پکڑ رہی ہے، والدہ بھی چارپائی کو پکڑ رہی ہے، بھائی بھی پکڑ رہے ہیں، دوست بھی پکڑ رہے ہیں، رشتہ دار بھی قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اپنی چارپائی کا تصور کریں کہ چارپائی محلے سے ہوتے ہوئے جنازہ گاہ کی طرف جا رہی ہے، پھر اپنے نماز جنازہ کا تصور کریں کہ میری نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ اعلان ہوتا ہے کہ اگر میت سے کوئی غلطی ہو گئی تو میت کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو بعد کے اندر فلاں سے رابطہ کر لینا۔ پھر میت کو اٹھا کے جب قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کا تصور کریں کہ پھر مجھے اٹھا کے قبرستان کی طرف لے گئے، پھر مجھے اندھیری کوٹھڑی کے اندر منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ 1 منٹ کا بھی مراقبہ ہو سکتا ہے، یہ 5 منٹ کا مراقبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بندہ سوچتا چلا جاتا ہے تو مراقبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو روزانہ مراقب موت کرے گا اس بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، چونکہ جب بندہ رات کو موت کے بارے میں سوچے گا کہ میری موت آئے گی، وہ اگلے دن گناہ نہیں کرے گا، اگلے دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کہے گا کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے مراقبہ موت روزانہ کیا کریں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر لیا کریں۔ جس بندے کو موت یاد رہتی ہے اس بندے کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں ایک گراؤنڈ کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے اس گراؤنڈ کے اندر چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ایک بچہ سب سے الگ تھلگ چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتا ہے کہ میں اس بچے کے پاس گیا تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس بچے نے بہلول کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا حضرت اللہ نے قرآن کے اندر جہنم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بچے کے سامنے یہ آیت پڑھی تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت بہلول فرماتے میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو معصوم بچہ کہنے لگا حضرت میں نے گھر کے اندر امی کو دیکھا ہے جب وہ چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، تو مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ایندھن کے طور پہ جہنم کے اندر ڈالیں گے تو مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہیں جہنم کے اندر پہلے نہ ڈال دے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ بچے نے یہ بات کہی تو مجھے غشی کا دورہ پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو بچہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے کھیلنے والے بچوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ان بچوں نے جواب دیا یہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اہل بیت بھی اپنے بچوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کیا کرتے تھے، ہر وقت موت کا استحضار ہوتا تھا، قبر کی تیاری ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی حضرات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی موت کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ بندہ سفر پہ جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے، یا موبائل کی مثال لے لیں کہ موبائل کے اندر ہم لوڈ رکھتے ہیں، موبائل کے اندر پیسہ ہوتا ہے، موبائل کے اندر بیلنس ہوتا ہے، تو جب موبائل کے اندر بیلنس ہوتا ہے تو موبائل کام آتا ہے۔ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیک اعمال کا بیلنس زیادہ جمع کرنا شروع کر دیں، نیک اعمال کا بیلنس زیادہ ہوگا تو قیامت کے دن یہ بیلنس ہمارے لیے کام آئے گا، نیک اعمال کام آئیں گے۔ بعض مرتبہ کسی چھوٹی نیکی کا موقع ملتا ہے تو لوگ چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ چھوٹی نیکی کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کا موقع ملے اس نیکی کو فوراً کر لیا کریں کہ ہو سکتا ہے مجھے بعد کے اندر اس نیکی کا موقع نہ ملے، یہی نیکی میری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، جیسے موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالی ہماری مستورات، بچے، والدین، دوست احباب، اعزاء اقرباء، جس کا بھی آخری وقت آئے اللہ تعالی اس کی زبان پہ آخری وقت کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔